day of judgment, what will happen. کیونکہ جتنا زیادہ ہمارا آخرت پہ یقین، ایمان، تذکرہ ہوگا نا، اتنا ہی ہمارے اعمال اچھے ہوں گے. ایکچولی آپ دیکھیں نا کہ ہم قبر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، ہیئر آفٹر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. امیجن کریں ایک بندہ جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، اس کی فوتگی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے اوپر مٹی بھی ڈال دی جاتی ہے اور فرشتے بھی اس کو نظر آتے ہیں اور اس کا حساب کتاب بھی شروع ہوتا ہے. بائی اینی چانس امیجن کر لیں فار انسٹنس اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجتے ہیں، چل تیرے پاس ایک دن ہے، اب میں دیکھتا ہوں تو کیسے جو ہے زندگی گزارتا ہے آفٹر سینگ آل آف دس ریالٹی. تو میں یہ سوال اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، کیا وقاص وڈ یو لیڈ یور لائف دا وے یو لیڈنگ ناؤ؟ کہ تو ایک ایک منٹ یوٹیلائز کرے گا، ہو سکتا ہے وہ 24 آورز تو سجدے سے اٹھے گا ہی نہیں. صحیح بات ہے، واللہ اٹھے گا ہی نہیں. یعنی تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. سبحان اللہ، اتنا زبردست طریقہ ہے نا ہمارے رب کا ہمیں جن جوڑنے کا. کہتے ہیں کہ لوگوں پہ وقت نہیں آگے یعنی ایمان والوں لوگوں کے لیے کہ ان کے دل جو ہے نا کانپ اٹھے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، کانپ اٹھے. اور بار بار جو ہے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا، جان لو، جان رکھو، آنکھیں یعنی اپنے کانوں کو کھولو اور اپنے دماغ کو یوز کرو. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی دیکھیں نا تم لوگ ایک دوسرے سے ریس لگاتے ہو، جی کتنا مال ہے، کون سی گاڑی ہے تمہارے پاس، موبائل فون کون سا ہے، تمہارے کتنے بچے ہیں، 2 ہیں میرے پاس. یعنی ہم ریس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ایک کسان کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے کسان کو اب دیکھیں، یہ کسان سے پوچھے گا آپ، یہ وہ اپریشیٹ کرے گا کہ جب اس کی وہ جو کھیت اس کا ہوتا ہے لہراری ہوتی ہے، اس کو بڑی اس کی سب کچھ ہی وہ ہے، اس کو اتنی پسند آتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگلی فیز میں وہ ساری یلو ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہی تو یہ دنیا، یعنی دنیا یہی ہے، کچھ لمحے کے لیے، اس کے بعد جو ہے آپ یعنی یو آر گون. یار یہی وہ ریالٹی ہے جس کو صحابہ کرام نے نا ایکچولی ویژولائز کر لیا تھا. آپ نے کہا نا کہ اگر میں واپس آؤں تو میرا کیا دوبارہ رویہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ڈفرینس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس لیول تک نا اس کو امیجن نہیں کر پائے، کنوکشن نہیں جا رہا. ہاں وہ اندر ہارٹ میں ہمارے تک پہنچ نہیں رہی ہے چیز، اسی لیے ہمارا عمل بھی جو ہے وہ بدل نہیں رہا. صحابہ کرام کیوں ساری رات ایک ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور عمل ان کا آپ دیکھیں کیسا ہے، بلکہ زندگی پوری کی پوری دیکھیں، اسٹیئنگ اوے فرام دا مٹیریلز آف دس ورلڈ، اور کیسی سادگی کی زندگی. اور اس میں آپ ایک شخص ہیں کہ صحابی کے پاس آئے تھے بالکل اینڈ ٹائم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد اور خلفائے راشدین کے بعد کی بات ہے. تو انہوں نے آ کے پوچھا تھا کہ ہم موت کو کیوں، وائی ڈو وی ڈس لائک ڈیتھ، ہمیں موت سے کیوں اتنی وہ ڈر لگتا ہے یا بری لگتی ہے، وائی ہم لوگ کیوں نہیں ریڈی ہوتے نا. تو انہوں نے کہا تھا کہ صحابی کی ایکسپلینیشن تھی، آئے تھے غالباً ابو حازم تھے یا اس طرح، کہا تھا کہ جب آپ لوگ اپنی دنیا بنا لیں نا، آپ امیجن کریں کہ یہاں پہ خوبصورت سا گھر ہے آپ کا، کنال کا، اس میں لش پش گاڑیاں، سارا کچھ ہے، اور کوئی آپ کو کہ یار اس گھر کو نا آپ نے چھوڑ کے ایک اور گھر ہے جو کہ ڈسٹرائڈ ہے، بالکل خراب ہے، برباد، وہاں جانا ہے. وڈ اینی بڈی فرام امانگ اس وانٹ ٹو ڈو دیٹ؟ کوئی بھی نہیں جائے گا نا. کہتے کہ ہم نے اپنی دنیا کو نا اپنا اس کو اسٹیبلش کر لیا، اس کو پرفیکٹ کر لیا، اور آخرت ہم نے تباہ کر دی ہے. دیٹ از وائی وی ڈس لائک ڈیتھ. کوئی شخص بھی نا، کوئی بھی نارمل انسان اسٹیبلشڈ اور پرفیکٹ اور بہتر جگہ سے جو ہم نے بنا لی اپنے سے، ادھر سے کسی خراب جگہ پہ نہیں جائے گا. بالکل. اور صحابی کیا تھے، معاذ بن جبل غالباً تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ ویلکم ڈیتھ، بیکاز ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہ انہوں نے اپنی آخرت بنائی ہوئی تھی، ان کو دنیا میں انٹرسٹ ہی کوئی نہیں تھا. انہوں نے ادھر کے گھر، اس دنیا کو اسٹیبلش نہیں کیا تھا، انہوں نے سارا فوکس آخرت پہ رکھا ہوا تھا. Yeah, these were the people who used to find death, you know. These were the people who used to chase death because they believed کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ. جیسے ابو سعد نے کہا نا کہ اگر ہم اس لائف کو دیکھ کے، فرشتوں کو اور جنت و جہنم کو دیکھ کے واپس آ جائیں، ہمارا لائف کیسی ہوگی. یعنی ہمارا یقین میں فرق ہے. یہی تو جو ہے، یہی تو مسئلہ ہے، ہمارا یقین میں فرق ہے، ان کے یقین میں فرق نہیں تھا. ایون وین وی آر ڈسکسنگ دس رائٹ ناؤ نا، اب ہم میں چاروں میں سے کیا، باقی چھوڑ دیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم میں سے کون فل کنوکشن سے اس ساری چیز کو انٹرنلائز کر رہا ہے.
ہم لوگ شاید بٹس اینڈ پیسز میں کرتے ہیں, ہر بندے تھوڑا کا سا جب different یقین ڈسکشن ہے. ہوتا ہے تو کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے, بٹ وہ جو ہے نا یقین ایک کنسسٹنٹلی ہماری لائف میں آ جانا, I would کہ say ہمارا یقین از دیئر, لیکن وہ جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے نا, اٹ ہیز a lot to do with this یقین. کیونکہ جب جتنا آپ ریمائنڈر سنتے ہو, ڈسکس کرتے ہو, تو ایمان آپ کا بڑھتا ہے. یقین از اسٹل دیئر, لیکن وہ سم ہاؤ صحابہ کرام کا نا وہ یقین ہی جو تھا وہ all 24/7 alive تھا. I would say شیخ ایمان تو کم ہوتا رہتا ہے, ایمان و یزید وین کو صحابہ کا بھی کم ہوتا تھا نہیں, لیکن وہ یقین جو ہے نا وہ ان کا ہر وقت شاید آنکھوں کے سامنے ہوتا وہ تھا. پختہ تھا نا. اصل میں صحابہ نے نا جنت کی حرارت کو, سوری جہنم کی حرارت کو فیل کر لیا تھا. صحابہ نے نا جنت کی خوشبو کو نا محسوس کر لیا تھا. صحابہ نے اس قبر کی ٹائٹنس کو نا امیجن کر لیا تھا, اور صحابہ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو نا امیجن کر لیا تھا کہ یہ ہوگا لازمی. اینڈ دے امیجنڈ کہ یعنی وہ جو آپ, میں کہہ رہا ہوں میں ان سے زیادہ حیران ہوتا ہوں اسلاف پہ, the people who came after companions اور even after اسلاف کے بعد بھی جو تابعین اور تبع تابعین اور وہ جو righteous predecessors تھے نا, ان پہ میں زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ they were not the people who saw رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, enjoyed his company, learned from him. No, ان کے لیے بھی pretty much اسی طرح کا غیب تھا جس طرح آج ہمارے لیے. Still how come they were those people who did miraculously fantastic عبادت, بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی امیزنگ عبادت کیسے ہو سکتی ہے, لیکن these were quite the kind of people we are, you know. کیونکہ قرآن اصل میں قرآن سے تعلق بڑا گہرا تھا. شیخ امام عفان بھی کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے دل صاف پاک ہوتے نا تو we would not have enough of the قرآن. اور وہ قرآن اتنا پڑھتے تھے, ایون رمضان میں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کس طرح سے کھول کھول کے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ تو ہونے لگا ہے اور لازمی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی سے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ یعنی نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصِرْنَا وَسَمِعْنَا, اب ہم نے دیکھ لیا, اب ہم نے سن لیا, فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ, اب ہم نے دیکھ لیا سن لیا, اب ہمیں واپس بھیج دیں, ہم عمل کر کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے, یہ تو ایک بات ہے جو کہتے ہیں. سو جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انسان آخرت کا تذکرہ, آخرت کا یقین, موت کا یقین اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا رہے نا, اس لیے اکثر و ذکر حازم اللذات, کثرت سے ذکر کرو موت کا. اور سلف صالحین بڑے اسٹیپس لیتے تھے, قبر کھود لیتے تھے اپنی, اس میں لیٹتے تھے پانے کے لیے. سبحان اللہ, دیکھیں کس ایکسٹینٹ تک جا رہے ہیں اس یقین کو برقرار رکھنے کے لیے. ہمیں بھی نا جس طرح جنازوں کو فالو کرنا, ہم کبھی بار میں کبھی کیا کرتے ہیں, ہم صرف جنازہ اٹینڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم مساجد میں ہوتے ہیں نا, جنازہ اٹینڈ کرتے ہیں اینڈ دین وی ڈونٹ گو ٹو دا قبرستان. آئی تھنک وی شوڈ قبرستان قبر کو اس تک اینڈ تک جا کے دیکھیں اور اپنے لیے بہت گہرا ریمائنڈر. انفیکٹ میں بتاؤں ابھی والد صاحب کی ڈیتھ سے 6 مہینے پہلے میری پھپھو کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی, اور ان کو بھی قبر میں نیچے تک میں نے اتارا تھا. تو ریسنٹلی یہ چیز 2-3 ہوئی ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ یار اس عمل کے بعد نا, ایون دا وزٹ ٹو دا گریو یارڈ اینڈ جسٹ سینگ دس بریل پروسیس پورا آپ کو نا ہلا ضرور دیتا ہے. ایک کچھ عرصے تک کے لیے تو آپ ہلے رہتے ہیں, اس کے بعد then it's up to the individual کہ وہ کتنا زیادہ practical tips کہ visit graveyards often. بالکل جتنا کر سکے یار. اب دیکھیں نا قرآن کو ہم جب پڑھتے ہیں نا, یقین کریں آپ جب آیات پڑھتے ہیں نا, it gives you bang upon bang. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا, ہرگز نہیں. یہ نا کلا جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے ڈانٹنے کا کہ ہرگز نہیں, بل تحبون العاجلہ, کہ یہ دنیا جو ہے نا, دیکھو اتنا اچھا. یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں, پھر فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ, کہ تم پھر بھی اس عاجلہ یعنی جلدی مل جانے والی کو جو ہے نا, اس کو تم محبوب سمجھتے ہو. وتذرون الآخرہ, پھر اللہ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی, اللہ اکبر, کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ اب امیجن کریں کہ انسان گھوم پھر رہا ہو اور آپ یعنی کوئی لا اینڈ آرڈر نہ ہو, اور آپ جیسے گاڑی چلانا چاہتے ہیں آپ چلائیں گے, لیکن جب آپ کو پتا نا کہ یہ میں اگر غلط گاڑی چلاؤں گا نا, ہو سکتا ہے میں کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے, نقصان بھی ہو جائے, تب آپ بڑا یعنی خیال رکھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کہ تم نے سوچ کیسے لیا ہے کہ تمہیں ہم نے عقل دی ہے کہ تم نے ہمیں بیکار پیدا کر دیا, یو ہیو نو پرپس, وانکم الینا لا ترجعون, لوٹ کے تم نے میرے پاس ہی آنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا, کہ ہرگز نہیں جب یہ جو زمین ہے نا, اس کو کوٹ کوٹ کے چٹل میدان بنا دیا جائے گا. اب
ब्रदर्स एक लम्हे के लिए जरा ना इसको जरा इंटरनलाइज करें, वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, फरिश्ते आएंगे, इमेजिन करें फरिश्ते आ रहे हैं और अल्लाह ताला भी आ रहे हैं। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम को भी लाया जाएगा। और जब भी जहन्नम की बात करें ना तो वो एक क्रिश्चियन मिशनरी हैं, वो ही यूज्ड टू टेल कि यार हेल इज नो जोक। हमें भी पता है कि देखें यानी जो जहन्नम है उसके कितने 70,000 वो चेन्स हैं और एक एक जंजीर के ऊपर 70,000 फरिश्ते हैं। उस दिन क्या होगा, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, उस दिन इंसान जो है उसको नसीहत पहुंचेगी कि देखे सामने वो रिजल्ट आ गया है, तू ख्याल नहीं रखता था, लेकिन कितना अफसोस का मुकाम होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअन्ना लहु ज़िक्रा, तब तुझे अकल आई तो क्या आई, और तब इंसान कहेगा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, यानी हाय अफसोस। यकीन करें हम इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मैंने हाय यानी कमबख्ती मेरी, मैंने अपनी जिंदगी के लिए क्या भेजा। यानी अभी हम तो कह रहे हैं ना ये हमारी जिंदगी है, तब कहेगा यानी यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, मैंने अपनी लाइफ के लिए मैंने कुछ भेजा ही नहीं। एग्जैक्टली, क़यामत के दिनों का इसीलिए एक नाम द डे ऑफ रिग्रेट भी है ना, उस दिन बहुत सारे रिग्रेट्स होंगे। अल्लाह